چانڈیو صاحب پلیز گو اہیڈ. یہ پی ٹی آئی نے بھی آپ کے اوپر رد عمل دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی وہ صرف باتیں کر رہے ہیں, اور ابھی مطلب ایون حافظ حمداللہ صاحب نے بڑی سخت تنقید کی ہے کہ یہ سارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ حقیقی نمائندگان نہیں ہیں وہاں بلوچستان میں. اگر حقیقی نمائندے آ گئے تو یہ سارے لوگ آؤٹ ہو جائیں گے, اور اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ دہشت گردی کا چلتا رہے. اصل بات یہ ہے حافظ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور بڑے زبردست قسم کے آدمی ہے اور صحیح کہہ رہے ہیں. اصل آدمی اور حقیقی نمائندے صرف یہ خود ہے اور کوئی نہیں. جماعت جو مرتکب ہو کر رہے ہیں وہ نہیں ہے, یہی ہے. اللہ مولانا صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ حقیقی ہے, باقی نااہل ہے یا نام نہاد ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. سب لوگ سیاسی میں بیٹھے ہیں اور سبوں کا احترام کرنا پڑے گا. مسئلہ صرف یہ ہے ہر سیاسی پارٹی اپنی طرف باتوں کو کھینچ کے لے جاتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کے مسائل کسی ایک پارٹی کے ایک حکومت کے حل کرنے کا نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت سارے مسئلوں کا ایک جم گھٹا ہے جو پاکستان میں بحران ہے. مسئلہ نہیں ہے پاکستان بحران ہے. اس کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو کھلے دل سے بات کرنی چاہیے. اپنے آپ کو فرشتہ بنا کر آپ دوسرے کو برائی کریں گے, اس سے مسئلہ پاکستان کا حل نہیں ہوگا. ہمیں کھلے دل سے بیٹھنا چاہیے, ہمیں حقیقت پسند ہو کر تجزیہ کرنا چاہیے صورتحال کا, تبھی کبھی جا کر ہم مسئلے تک پہنچیں گے. اپنی غلطیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, اپنی غلطیوں سے مکرنا نہیں چاہیے, غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اعتراف کریں گے تو پھر ہم آزاد قدم غلطیوں سے کوئی ایک غلطی آئیڈینٹیفائی کر لیں چانڈیو صاحب. ہم لوگ اس وقت کھلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. کیا غلطی ہے جو آپ سمجھتے ہیں جس کا اعتراف آج ہو جانا چاہیے اور پہلے نہیں ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنے نظام کے متعلق اپنی جمہوریت کے متعلق مخلص نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس حکومت کو گرا رہے ہیں, باقی جمہوریت کو ایسا نہیں ہے. آپ کسی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں. جمہوریت کمزور ہوگی تو یہاں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. دنیا کے کئی معاملات ملک ہیں جہاں جمہوریت نے بہتر کام کیا, نتائج دیے, یا نتائج دینے دیتے ہی نہیں, جمہوریت کو کام کرنے دیتے ہی نہیں. تو وہ تو سر چانڈیو صاحب وہ پلٹ کے بھی تو آپ سے گلا کر سکتے ہیں نا کہ خان صاحب کی بھی اچھی بھلی حکومت چل رہی تھی, آپ نے بھی اس کو چلتا کیا, تو وہ یہی گلا کر سکتے ہیں آپ بھی پھر چلنے دیتے جمہوریت کو ان کی. خان صاحب بھی کیسے ایسی کرنی تھی؟ یہ ساری مصیبتیں جو ایٹم بم پھٹ رہے ہیں وہ سب وہ تو لائے, ان کو تو یہاں رکھ رہے تھے کہ ہم تو ان کو شہری سمجھتے ہیں. اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. دہشت گرد کوئی اچھا نہیں ہے کوئی برا نہیں ہے, دہشت گرد ہے. ہمیں ان کے خلاف ایکشن اٹھانا چاہیے اور ہمیں مدد کرنی چاہیے. حکومت کے اس قدم کی تعریف کرنی چاہیے. بتائیں جی. ہاں ان کے لیے راہ میں آپ الٹا روڑے اٹکا رہے ہیں, بڑا ایک اہم تقاضا کر دیا ہے چانڈیو صاحب نے. حافظ صاحب یہ جو بہت کچھ اہم نکات ہیں, پہلے یہ بتا دیں کہ پشاور میں آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کو پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ پہ اعتراض ہے؟ میں عرض کر لوں, جہاں تک پارٹی کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ 8 فروری کو ہم یوم سیاہ منائیں گے, وہ پشاور تک محدود نہیں ہے. بالکل, وہ پورے ملک کی سطح پر ہے. لہٰذا اس کا مقصد یہ نہیں ہے, پشاور پورے ملک کا ایک اکائی ہے. تو اگر پشاور میں یوم سیاہ کے طور پر احتجاج ہوگا تو باقی صوبوں میں بھی ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پشاور میں, کیونکہ 8 فروری کے الیکشن میں صرف پشاور کی بات نہیں ہے, نہ صوبہ خیبر پختونخوا کی بات ہے, صوبہ سندھ کی بات بھی ہے, بلوچستان کی بھی ہے, پنجاب کی بھی ہے اور وفاق کی بھی ہے. چاروں صوبوں میں جس الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن ہوا, ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں تھا, یہ نیلام تھا, یہ آکشن تھا. تو جب آکشن تھا, اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آپ کی معیشت بحران کا شکار ہے, آپ کی سیکورٹی امن و امان بحران کا شکار ہے, آپ کی سیاست بحران کا شکار ہے. مطلب آپ لیجیٹمیسی جو پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا نا نہیں, آپ پورے ملک میں چاروں صوبوں میں, وہاں پہ بھی آپ مینڈیٹ نہیں مانتے؟ بالکل نہیں مانتے. پورے ملک میں ہم یوم سیاہ مناتے ہیں, صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے, چاروں صوبوں میں. اور یہ دانیال صاحب, اور یہاں پنڈی میں بھی ہم کر رہے ہیں, مولانا صاحب آ رہے ہیں, پنڈی میں بھی ہم کر رہے ہیں. بالکل, وہ بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا
یہ عوام کی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, بہت بڑی ڈکیتی ہوئی, اور اس ڈکیتی میں سب شریک تھے. جو آج اس ڈکیتی کے بینیفیشری ہے, صوبوں میں ہے یا مرکز میں ہے, یہ سارے بینیفیشری اس میں شریک تھے, بشمول ان لوگوں کے جو پردے کے پیچھے بیٹھے. لہٰذا ہم اس سسٹم کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں. لہٰذا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پارٹی کے خلاف منا رہے ہیں. اور ایک آخری جملہ فرما دیں, دانیال صاحب نے کہا نا کہ جو دہشت گردوں کے حمایتی ہیں, آپ چاہتے ہیں ہم سرینا میریٹ میں ان سے مذاکرات. میں دانیال کو ایک بات کر رہا ہوں, آپ کا والد محترم چودھری تنویر صاحب ہمارے دوست ہیں, آپ ان سے پوچھئے جب نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی آرمی پبلک اسکول کے انسیڈنٹ کے بعد, جو نیشنل ایکشن پلان 20 یا 21 نکات پر مشتمل تھا, اسی میں یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا تھا. اس میں جنرل راحیل شریف بھی بیٹھے تھے, آپ کے عسکری اور سیاسی قیادت سب بیٹھے تھے, بشمول عمران خان کے, آپ کو یاد ہے جب 126 دن کا دھرنا ختم ہوا, یہ سارے بیٹھے تھے. سب نے فیصلہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان میں ایک نقطہ یہ تھا کہ ہم باہر میں جو بلوچ بیٹھے ہیں ان سے بات کریں گے. پھر اس سلسلے میں جنرل قادر جو وفاقی وزیر تھا سیفران کا, وہ چھوڑ گئے تھے پارٹی, عبد المالک صاحب جو سی ایم تھے, اور میر اصل بزنجو مرحوم, یہ باقاعدہ گئے سوئٹزرلینڈ گئے, پتہ نہیں کہاں مذاکرات کے. آپ جنرل مالک کو لین پر لے لیں, ڈاکٹر عبد المالک کو, ناراض بلوچ سے یہ مذاکرات اس سے مذاکرات ہوئی. یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کا نیشنل ایکشن پلان کہہ رہا ہے. جی دانیال صاحب, آپ اپنے نیشنل ایکشن پلان سے کیسے مکر سکتے ہیں؟ اس بہت سخت سوال ہے یہ حافظ صاحب کا. دیکھیں 2017 میں جب ہمیں حکومت دی گئی تھی, میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو اس سال دہشت گردی میں جو شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد تھی وہ 9,000 کچھ تھی. اور 2017 میں بالکل میں اس ٹائم پی ایم آفس میں میڈیا ایڈوائزر تھا پی ایم صاحب کا, میاں نواز شریف صاحب کا. آئی ایم وٹنس جنرل راحیل صاحب, اور میں سب ان تمام چیزوں کو بڑا کلوزلی میں نے خود وٹنس کیا ہے. لیکن بات جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہمیں خیر آباد کیا گیا, ہمیں گھر بھیجا گیا, تو دہشت گردی کی جو سارے آپریشنز ہوئے اس سے پہلے اس نے دوبارہ سر اٹھایا, اور جب سر اٹھایا تو آپ کی چیزیں بد سے بدتر ہوئی. دیکھیں میں اس چیز میں بالکل بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات تھے ان کو بائی اسپرٹ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اس کو حل کرنا چاہیے. لیکن آج جو گراؤنڈ کی ریالٹیز ہیں, جہاں انڈیا کی انفلٹریشن ہے, پیسے کی انوالومنٹ ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کی انوالومنٹ ہے, وہاں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور ڈائنامکس ہیں وہ بہت چینج ہوئے ہیں. مطلب اب آپ سمجھتے ہیں کہ ناراض بلوچ اور یہ والی بات چیت کرنے کی ان سے گنجائش نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق؟ دیکھیں نہیں, بالکل ہے. بلوچ کی تو میں بات نہیں کر رہا, میں تو بات کر رہا ہوں دہشت گردی کی جو تیرا والی سائڈ پہ ہو رہی ہے, یا جو ہمارے دوسری افغان بارڈرز پہ ہو رہی ہے, جہاں ہمارے اپنے لوگ ہیں, وہاں بیٹھ کر چیزوں کو کوئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. راستہ نکالیں گے اور انشاءاللہ چیزوں کو حل کریں گے. یعنی آپ بات چیت کی گنجائش کو بہرحال ابھی بھی سمجھ رہے ہیں. جی شوکت صاحب, جہاں افغانستان کے تھرو انفلٹریشن ہو رہی ہے, جہاں پاکستانی بچوں کو مارا جا رہا ہے, جہاں ہمارے گھروں پہ حملہ کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ, ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بیٹھ کر پوچھ لیں, وہ کو پوچھ رہے ہیں آپ سے حافظ صاحب کو سوال. نہ کوئی ایکسپٹنس ہے, نہ کوئی آپ یہ بتائیے آپ تو دہشت گردوں سے بات نہیں کریں گے, مجھے یہ بتائیں آرمی پبلک اسکول کے 140 بچوں کے والدین کو انصاف دیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے احسان اللہ احسان کو رہائی کیسے ملی؟ ہاں مجھے ٹائم کا بھی انہوں نے کہا ہے. جی اس کا جواب آپ فرما دیں. دیکھیں میں وہی تو ہم بات کرتے ہیں, آرمی پبلک کے جو شہید ہونے والے بچے ہیں یا جو ان کے ماں باپ ہیں, وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. ان کو انصاف دیا یا نہیں دیا؟ جنہوں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا, یا ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کریں گے کہ جو آج بھی ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. چانڈیو صاحب سے اور شوکت صاحب سے دونوں سے میں نے لاسٹ ورڈ لینا ہے. کارروائی کی جا رہی ہے, کرتے جائیں گے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.